نعت خوانان شیریں لسان، برادران دین و ملت، نہایت ہی بابرکت، نورانی، روحانی، ایمان افروز محفل میلاد مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء ہمیں اس رحمتوں اور برکتوں بھری محفل میں حاضری کا شرف، حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج کی اس محفل مبارکہ کے روح رواں اور ہمارے بہت ہی قابل احترام مہمان گرامی جناب مدنی صاحب تشریف لے آئے۔ یہ میرے مدینہ منورہ کے پرانے ساتھی ہیں اور مدینہ شریف میں ان کے ساتھ میری یادیں وابستہ ہیں۔ مجھے بھی ان کا نعتیہ کلام اور اپنے آقا کریم علیہ السلام کی مدح سرائی سننے کا آج انشاءاللہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ چونکہ آپ تشریف لے آئے ہیں، میں دیگر مہمان بھی موجود ہیں، مجھے وقت کی نزاکت کا احساس ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز آپ کی توقع سے بھی بہت کم وقت میں بہت بنیادی اور اہم باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، جن کا تعلق ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے۔ میں شکر گزار ہوں گرامی مرتبت محترم جناب ڈاکٹر محمد سعید اشرف صاحب کا کہ انہوں نے اپنے والد گرامی، جن کا محافل میلاد شریف کے حوالے سے شیخو پورہ میں ایک نام ہے، محترم المقام جناب حاجی محمد اشرف صاحب علیہ رحمت و رضوان، جو نبی کریم علیہ السلام کے عاشق صادق تھے، اور یہی عشق رسول کی بنیاد پر وہ اپنے آقا کریم علیہ السلام کی محافل ذکر پاک کی سرزمین شیخو پورہ پر سجایا کرتے تھے اور بڑی خوبصورتی سے اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور مجھے یہ خوشی ہوئی کہ ان کے صاحبزادگان، ان کی اولاد امجاد، بالخصوص ڈاکٹر محمد سعید اشرف صاحب نے اس مبارک سلسلے کو جاری رکھا، اور اس سے بھی زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ انہوں نے اپنے والد گرامی کے سالانہ ختم شریف کے موقع پر، ایصال ثواب کی محفل کے موقع پر جو محفل سجائی وہ ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے۔ میرے شیخو پورہ میں بہت ہی قریبی میرے مخلص رفیق عزیز گرامی جناب علی رضا صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا اور ڈاکٹر صاحب کا پیغام پہنچایا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس محفل شریف میں تمہاری حاضری ہو۔ میں نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے میں حاضری دوں گا۔ سب سے پہلے میں اپنے رب کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خلاق عالم جل مجد الکریم نے مجھے حسب وعدہ آج کی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق بخشی۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید میں سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آج کی ساری گفتگو میں اسی آیت کریمہ پر عرض کروں گا، اور اس کے ضمن میں چند احادیث مبارکہ جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول پہلے سمجھ لیں تاکہ پوری بات سمجھنا آسان ہو۔ میں اس بات پر اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب کریم نے ہمیں وہ مسلک، وہ عقیدہ، وہ نظریہ ہمیں عطا فرمایا جس کی ٹھوس بنیادیں یا تو اللہ کے قرآن پہ ہیں یا مصطفیٰ کریم کے فرمان پہ ہیں۔ میں اپنے تمام سامعین اور حاضرین سے یہ گزارش کروں گا کہ آج کی گفتگو کو
پوری توجہ کے ساتھ سنیے تاکہ ہم زندگی بھر اگر شکر ادا کرتے رہیں تو شکر ادا کرنے کا حق جو ہے وہ ادا نہیں ہو پائے گا کہ میرے رب کریم نے ہمیں وہ نظریہ، وہ مسلک، وہ عقیدہ عطا فرمایا ہے جو عقیدہ پیارے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کا تھا۔ وہ عقیدہ عطا فرمایا جس کی بنیاد قرآن پر ہے اور نبی کریم علیہ السلام کے فرمان پہ ہے۔ قبل اس کے کہ میں متذکرہ آیت کریمہ پر گفتگو کروں، سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح رسول اللہ کے پیارے جان نثار فداکار صحابہ ایمان لائے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے محبوب کریم کہ غلاموں، جان نثاروں، صحابہ کرام سے فرمایا جا رہا ہے کہ جس طرح تم ایمان لائے ہو اس طرح جو ایمان لائے گا ہدایت صرف اس کے پاس ہوگی جو صحابہ کرام کے ایمان لانے کی طرح ایمان لائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کو ماننے کے اگر 5-10 آدمی دعوے دار ہوں گے تو دیکھا جائے گا کہ قوم وہ ہے جس کا عقیدہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ سے ملتا ہے، جو اپنے پیارے آقا کریم کو ایسے مانتا ہے جیسے حضور کے صحابہ نے مانا تھا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے ایک مشہور و معروف صحابی حضرت ابی ابن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے۔ دوران نماز نبی کریم علیہ السلام نے انہیں آواز دی اور بلایا، اور وہ نماز کی کیفیت میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے آقا کریم نے جب بلایا تو وہ اپنی نماز مکمل کر کے پھر اپنے آقا کریم کے بلاوے پر حاضر خدمت ہوئے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابی میں نے تمہیں بلایا، تم نے آنے میں تاخیر کر دی، کافی وقت ہوا میں نے تمہیں آواز دی، بلایا، تم تاخیر سے آئے ہو۔ تو حضرت ابی ابن قعب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر اس لیے ہوئی، میں لیٹ اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ نماز پڑھ رہا تھا، اور دوران نماز آپ کا بلاوا آیا تو میں نے یہ خیال اور گمان کیا کہ اپنی نماز کی تکمیل کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضری دوں، سو میں نے نماز مکمل کی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میرے آقا کریم نے حضرت ابی ابن قعب کی طرف دیکھا اور فرمایا وہ نماز پڑھنے والے، تو نے اپنے رب کا یہ حکم نہیں سنا؟ اے نماز پڑھنے والے، او نمازی، تو نے اپنے رب کا یہ حکم نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ بلائے، اللہ کا رسول بلائے تو لیت و لال سے کام نہ لیا کرو، جیسے ہی بلاوا آوے سارے کام چھوڑ کر ان کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرو۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ بلائے، اللہ کا رسول بلائے تو سب کام ترک کر دو، اپنی ہر مصروفیت کو چھوڑ کر اللہ کے اور رسول اللہ کے بلاوے پر حاضر خدمت ہو جایا کرو۔ میرے آقا کریم نے یہ آیت کریمہ حضرت ابی ابن قعب کو سنائی کہ تو نماز پڑھ رہا تھا، تو نے رب کا یہ حکم نہیں سنا کہ اگر نماز بھی پڑھ رہے ہو تو جہاں رسول اللہ کا بلاوا آ جائے تو جہاں نماز پڑھ رہے ہو وہیں اپنی نماز کو ختم کر کے پیارے آقا کریم کی بارگاہ میں جا کے بات سنو اور جو ارشاد فرمائیں اس کی تعمیل کرو۔ حضرت امام قسطلانی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ،
اور عظمت رسالت کا یہ نمایاں پہلو ہے کہ نماز رب کی پڑھی جا رہی ہے، عبادت خدا کی ہو رہی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی رب کی عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، مصطفیٰ کا بلاوا آ جائے تو شریعت اور دین کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز وہیں چھوڑ کر پیارے آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری دی جائے، حضور کے بلاوے پر حاضر ہو جایا جائے۔ اور بڑا نازک مسئلہ ہے، تھوڑی سی توجہ میں چاہوں گا۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور رکوع کے اندر گیا ہے، رکوع میں اس نے ایک مرتبہ پڑھا ہے سبحان ربی العظیم، ایک مرتبہ، 2 مرتبہ اس نے ابھی پڑھنا ہے، ادھر آقا کریم کا بلاوا آ گیا، مسئلہ یہ ہے کہ وہیں نماز چھوڑ دے اور آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، میرے آقا جو فرمائیں اس حکم کی تعمیل اور ارشاد کی تعمیل کرے۔ مثال کے طور پر آقا فرمائیں کہ جاؤ بازار سے سودا لے آؤ، وہ بازار جاتا ہے، سودا سلب لے کر آیا ہے، جو کام بھی میرے آقا فرمائیں اس کی تکمیل کر کے اب اسے نئے سرے سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جائے گا، ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم تو پڑھ لیا تھا، اب صرف 2 مرتبہ پڑھ لے، اس کی رکعت جو ہے اس کی آگے نماز پڑھنا شروع کر دے گا۔ نئے سرے سے نماز پڑھنے کی ضرورت، جہاں نماز چھوڑ کر گیا تھا آقا کے بلاوے پر اور ارشاد کی تعمیل پر واپس آنے پر، جہاں نماز چھوڑ کر گیا تھا وہاں سے آگے اپنی نماز کو مکمل کرے گا، اس کو نئے سرے سے نماز پڑھنے کی ضرورت کیوں؟ اس لیے کہ نماز نام ہے اللہ اور اس کے رسول سے ہم کلام ہونے کا، نماز نام ہے اللہ اور اس کے رسول سے ہم کلام ہونے کا۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، قرآن پکار کے کہہ رہا ہے اے ایمان والو، جب اللہ بلائے، اللہ کا رسول بلائے، سب کام چھوڑ دو، ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ اور جانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمائے لما یحییکم، اس لیے کہ تمہیں زندگی عطا فرما دے گا۔ اللہ رسول کے بلاوے پر ملے گا کیا؟ قرآن نے کہا لما یحییکم، تمہیں حیات ملے گی، تمہیں زندگی عطا کر دی جائے گی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ زندہ آدمیوں کو کہا جا رہا ہے نا، ایمان والے زندہ ہیں، انہیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ بلائے، اللہ کا رسول بلائے تو آؤ، اور آنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تمہیں زندگی عطا کر دی جائے گی، تمہیں حیات دے دی جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ زندہ آدمی کو بھی زندگی کی ضرورت ہے، زندہ آدمی کو بھی زندگی کی ضرورت ہے، اور وہ زندگی ملتی کہاں ہے؟ وہ در مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ لما یحییکم، اللہ بلائے، اللہ کا رسول بلائے تو فوراً آؤ۔ باری تعالیٰ آنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ملے گا کیا؟ فرمایا تمہیں حیات دے دی جائے گی، تمہیں زندگی دے دی جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ زندہ آدمی کو بھی زندگی کی ضرورت ہے، اور وہ زندگی ملتی کہاں ہے؟ وہ زندگی ملتی ہے تو در مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ یہ جوش خطابت میں نے جملے نہیں کہے، یہ قرآن کی نص ہے، قرآن کی آیت ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اذا دعاکم یہ واحد کا صیغہ ہے۔ میں توجہ چاہوں گا اپنے تمام سامعین کی، 2 ذاتوں کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ